السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ الوجہ الکریم کا ایک واقعہ ہے، کیونکہ ہر دور خلافت میں وہ قاضی منصب پہ رہے ہیں، فیصلہ کرتے تھے۔ تو اپنے ہی دور میں ایک عورت اور ایک مرد کا کیس آیا، کہا کہ یہ جو بوڑھا ہے، مجھ نوجوان سے اس نے شادی کی، اس سے بچہ ہوا، یہ اب مکرتا ہے کہ یہ میری بیوی نہیں، یہ میرا بچہ بھی نہیں، تو اب میں کیا کروں؟ واہ قربان جاؤں۔ حضرت علی المرتضیٰ، سبحان اللہ سبحان، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ الوجہ الکریم باب دروازہ ایسے نہیں ہیں، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کو سمجھنے کے لیے پورا عقل بھی ہونی چاہیے۔ تو فیصلہ کمال فیصلہ فرمایا کہ ایک یہ بچہ کھڑا ہے، یہ بوڑھے کا ہے، ابھی پتہ لگا لیتے ہیں یہ کیسے مکرتا ہے۔ تو کہا کہ اے نوجوان، سامنے ایک نوجوان تھا، تیرا بچہ ہے؟ کہا کہ جی ہاں ہے۔ اس نے بلایا، کہا کہ دونوں کو یہاں کھڑا کرو اکٹھا، ایک کسوٹی دی قیامت تک کے لیے، کہ یہ فارمولہ جو ہے قیامت تک کے لیے چلتا ہے، اور میں نے الحمدللہ تجربہ کیا ہے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، مجھے شک نہیں تھا، لیکن جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ قلب اطمینان کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پرندے کیسے اڑ اڑ کر، پر وہاں سے اور ہڈی وہاں سے، چونچ وہاں سے، قدم وہاں سے، پنجے وہاں سے اڑ اڑ کر اکٹھے ہوتے ہیں، ویسے اطمینان قلب کی خاطر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو انہ کان صدیقا نبیّا کا لقب پانے والے ہیں۔ میں شک نہیں کر رہا، نہ کرتا ہوں، کیونکہ ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر شک کیا تو میں نے تجربہ کیا ہے اس بات کو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ الوجہ الکریم نے ان دونوں کو اکٹھا کیا اور بچوں کو کہا کہ بچوں میری طرف دیکھو، یہ قیمتی تحفہ ہے، جو میرے پاس پہلے پہنچا میں اس کو دوں گا۔ بچوں کو تو اس سے کیا لے دینا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں، بچوں نے تو خوش ہو کر ریس لگانی تھی۔ تو جب ریس لگائی، بوڑھے کا جو ہے مریل بیل کی طرح وہ بھاگتا ہوا، گھسیٹتا ہوا، جو ہے نا اس کا تخم تھا، کیونکہ وہ چلتا چلتا، مرتا مراتا، بھاگتا بھاگتا آیا، اور جو جوان کا تھا، کڑیل جوان کا تھا، 18 سال کی ایج تھی یا 20 سال کی، نوجوان کا جو تخم تھا وہ فٹ اس نے ریس لگائی، دڑگی لگائی۔ حضرت سیدنا امام الاولیاء حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ الوجہ الکریم کے قدموں میں آ کر گرا۔ فرمایا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ بچہ بوڑھے کا ہے اور بوڑھے کو ماننا پڑے گا، اگر نہیں مانے گا تو سزا ملے گی، تب تو مانے گا۔ اس نے چیخ ماری، حضرت واقعی یہ میرا ہے، مجھے سزا دیں، میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ میں لالچ میں آ گیا تھا کہ یہ میری جائیداد کا وارث بنے گا، میں اس لیے مکر گیا کہ میری جائیداد کا وارث نہ بنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اور عورت بھی دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی، اور اس بوڑھے نے بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا شکر گزاری کی ان کی، اور خوشی خوشی وہ بچے کو لے کر گھر چلے گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ الوجہ الکریم کو ان کے علم کو، ان کے فہم کو سمجھنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد جو ہے علم کی ضرورت ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں زیادہ سے زیادہ عقیدت کی ضرورت ہے، عشق اور محبت کی ضرورت ہے۔ علم بھی لازم ہے، لیکن علم سے زیادہ عقیدت اور محبت بھی غلو کی حد تک نہ ہو، محبت بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کی طرح نہیں ہو جانا۔ بڑھا چڑھا کر انہوں نے نبی کو اللہ کے ساتھ ملا دیا، بلکہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور اتنا بھی کم شان نہ کرنا کہ ایک عام انسان کی طرح سمجھ بیٹھنا۔ قرآن و سنت نے جیسے مقام دیا ہے میرا اسی طرح ماننا۔ مجھے انسان اللہ کا عبد اور بندہ سمجھنا، پوری کائنات سے 14 طبق جو ہیں میرے قدموں کے نیچے، خدا سے کم اور 14 طبق سے زیادہ مجھے سمجھنا۔ خدا نہ سمجھنا، نہ خدا کا بیٹا سمجھنا، مجھے پوری کائنات کا سردار، رہبر اور نبی ماننا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔